السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله أي معاوية هاديا ومهديا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب ووقه العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليت أمرا فاعدل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے کارہائے نمایاں سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے. دو وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، حضرات انبیاء علیہم السلام کا مبارک ذکر ہو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا مبارک ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں نے بہت غلط نظریات پھیلائے ہوئے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں. اہل سنت والجماعت کا
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو نظریہ ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، عبد الشمس کی اولاد میں سے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر، اور بعض اہل علم نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اسلام لائے۔ اسلام تو لائے صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا فتح مکہ کے موقع پر۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نہ صرف اسلام قبول فرمایا بلکہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمایا۔ بیشتر مکہ کے لوگ ایسے ہی تھے، اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام کے مخالف تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شریک تھے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر بھی حالت کفر میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی تھی، لیکن قرآن نے ایک نظریہ دیا اور حضور علیہ السلام نے ایک نظریہ دیا، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ جو اسلام لے آئے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام سے پہلے سارے گناہ گر گئے، اسلام سے پہلے کے سارے معاصی ختم ہو گئے۔ اور قرآن نے تو یہ کہا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لائے، توبہ کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، کفر کے سردار رہے، مشرکین مکہ کے قائد تھے، کمانڈر ان چیف تھے، لیکن جب اسلام لائے تو اخلاص کے ساتھ اسلام لائے اور ان کا اسلام قبول ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے، ان کا اسلام قبول ہوا، اور پھر وہ اسلامی غزوات کے اندر شریک رہے۔ حضور نے انہیں اپنا مقرب بنایا، انہیں اپنا منشی اور سیکٹری بنایا، انہیں کاتب وحی بنوایا، ان سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، یہ پڑھے لکھے تھے، ان سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، ان سے احادیث لکھوایا کرتے تھے، ان سے خطوط لکھوایا کرتے تھے، ان سے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے۔ آپ کے کاتبین وحی کی پوری ایک فہرست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہے، اور بھی صحابہ ہیں۔ اس لیے امت نے اور صحابہ اور آل بیت اطہار نے امیر معاویہ کے اسلام پر اور اخلاص پر کوئی شک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، جو منکرین ختم نبوت کے خلاف تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شریک رہے، اور غزوات میں بھی امیر معاویہ شریک رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت، دور خلافت آیا تو ان کے بھائی یزید ابن ابی سفیان، وہ شام کے گورنر تھے۔ یزید نام کے دو آدمی ہیں، ایک یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے،
وہ صحابی نہیں ہے، امت سے کٹا ہوا ہے، اس پر امت کو تحفظات ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایک یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں، یہ صحابی رسول ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مخلص مقرب صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پورے شام کے صوبے کا گورنر بنایا تھا۔ ان کا انتقال بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا، تو حضرت عمر نے ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ابو بکر کے بھی معتمد تھے، حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے بھی معتمد تھے۔ حضرت عمر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، حضرت عمر نے ان کو عرب کا کسریٰ قرار دیا۔ امیر معاویہ عرب کا کسریٰ ہے، عرب کا بادشاہ ہے، ان کی وجاہت کی وجہ سے اور ان کی عظمت کی وجہ سے ان کو عرب کا کسریٰ قرار دیا گیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ شام کے گورنر رہے، اور گورنری کے زمانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے سلسلے میں انہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی جنگ بھی ہوئی، وہ جنگ خطا اجتہادی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب وہ امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور صلح کی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا اتفاق ہوا اور اتحاد ہوا، اور حضرت امیر معاویہ متفقہ قائد بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور پھر اسلام نے ترقی کی اور اسلام پھیلا۔ ایک فتوحات کا باب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت امیر معاویہ جب گورنر تھے تو ان کی گورنری میں باہری فوج تشکیل پائی، باہری فوج کے بانی امیر معاویہ ہیں۔ اس وقت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے۔ دنیا میں جو نیوی بنی ہے، اس نیوی کے بانی اسلام کے اندر حضرت امیر معاویہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی دو پیشین گوئیوں کے حامل ہیں، دو پیشین گوئیوں کے مصداق ہیں۔ پہلی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا جو حضور کی محرم تھی، ام سلیم کی بہن تھی، ان کے گھر میں آرام فرماتے۔ آپ نیند سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ہنس رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اول بحر یغزو البحر، اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کل اسرہ علی الملوک، میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا وہ سمندر میں جہاد کے لیے تختوں پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھا کرتے ہیں، اور فرمایا میرا امت میں پہلا لشکر جو باہری جہاد کرے گا، پہلا لشکر جو باہری جنگ کرے گا، پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے، سمندری سفر کے ذریعے جہاد میں جائے گا، قد اوجبوا، وہ جنت کے مستحق ہوں گے، جنت ان پر لازم ہوگی، جنت ان پر واجب ہوگی۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے
اس جنتی لشکر میں بھی شامل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا انت فیہم، جا تو انہی میں ہوگی، تو بھی اس لشکر میں شریک ہوگی، تو بھی جنتی ہوگی۔ ایک اور نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ام حرام ان میں ہے، ان میں ام حرام ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر بنے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں امیر المؤمنین سے باہری جہاد کی اجازت طلب کی اور انہوں نے اجازت دی۔ اس لیے باہری فوج کا بانی اس لحاظ سے کہ حضرت عثمان امیر المؤمنین ہے، حضرت عثمان کو بھی قرار دے سکتے ہو، اور اس لحاظ سے کہ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں اور وہ یہ فوج تشکیل دے رہے ہیں، امیر معاویہ کو بھی کہہ سکتے۔ کشتیاں بنائی گئیں، قبرص کی طرف لشکر روانہ ہوا، امیر معاویہ بھی اس لشکر میں شریک تھے، حضرت ام حرام بنت ملحان وہ بھی اس لشکر میں شریک تھی، ان کے شوہر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور وہ یوں پوری ہوئی کہ ام حرام بنت ملحان اور ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ اس لشکر میں شریک تھے، اور بھی بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے بزرگ صحابہ اس غزوے میں شریک تھے، اس جہاد میں شریک تھے، اس باہری بیڑے میں شریک تھے، اس باہری اور سمندری جہاد میں شریک تھے۔ ام حرام بنت ملحان سواری پہ سوار تھی، کشتی سے اتر کر ساحل پر سواری جانے لگی، غالباً گھوڑے پہ سوار تھی، اسے گری تو چوٹ لگی، اس چوٹ میں شہید ہو گئی، پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تھا قد اوجبوا، وہ لشکر جنتی ہوگا، اس لشکر کے سارے شرکاء جنتی ہوں گے، اور نشانی بتائی تھی کہ ام حرام بنت ملحان وہ اس لشکر میں شریک ہوں گی، وہ شریک ہوئی، ان کے شوہر عبادہ بن صامت بھی شریک ہوئے۔ ام حرام کی شہادت اسی غزوے میں ہوئی، امیر معاویہ اس غزوے میں موجود تھے، اور حضور کی پیشین گوئی ہے یہ جنتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ قسطنطنیہ ترکی کا ایک شہر ہے، آج بھی موجود ہے، قرب قیامت میں بھی وہاں جنگ ہوگی، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بالآخر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح بھی کریں گے۔ قسطنطنیہ تاریخی شہر ہے، آپ نے فرمایا جو حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر وہ جنتی ہوگا، اور اس پہ حملہ کرنے والے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں دیگر صحابہ کے ساتھ، تو یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، امیر معاویہ جنتی ہوئے۔ اور یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے فتوحات کا ایک سلسلہ ایسا شروع کیا کہ آدھی سے زیادہ دنیا تک اسلام پہنچا دیا۔ یہ فاتح قبرص ہیں، امیر معاویہ فاتح قبرص ہیں، فاتح قسطنطنیہ ہیں، فاتح روم ہیں، روم کے بہت سے علاقے حضرت امیر معاویہ نے فتح کیے۔ روم یورپ کے اندر ہے، گویا کہ یورپ پر اسلام پہنچانے والے، یورپ پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے وہ امیر معاویہ ہیں۔ کابل کو فتح کرنے والے امیر معاویہ ہیں۔ پتہ ہے افغانستان میں اسلام کیسے آیا؟ کابل کو حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا تھا، اور کابل کے ساتھ افغانستان کے
بہت سے علاقوں کو حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، خراسان کو حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، ترکستان، ترکمانستان جو روس کا حصہ ہے اسے حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، سمرقند روس کا حصہ تھا، حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، بخارا روس کا حصہ تھا، حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، تاجکستان روس کا حصہ تھا، حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، سندھ پر حضرت امیر معاویہ نے قبضہ کیا، اور سندھ کے راستے مکران پر جو پاکستان کا حصہ ہے امیر معاویہ نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ کہاں سے اٹھایا اسلام، کہاں پہنچا دیا؟ مغرب سے نکلے شرق میں پہنچا دیا، ایشیا سے نکلے یورپ میں پہنچا دیا، وسط ایشیا تک حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا، پرچم لہرا دیا۔ یہ فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور بعض پرانے ایسے شہروں کے نام تاریخ نے ذکر کیے ہیں جو کابل اور ملتان کے درمیان تھے، امیر معاویہ کی فوجیں وہاں تک پہنچی، کابل اور ملتان کے درمیان تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں پہنچی۔ اسلام 88 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، 88 لاکھ مربع میل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے امیر معاویہ کو کمال کی اوصاف عطا کی تھی، کمال کا اخلاق عطا کیا تھا، کمال کا کردار عطا کیا تھا، کمال کی خشیت عطا کی تھی، کمال کا تقوی عطا کیا تھا۔ اس امت میں سب سے زیادہ حلیم امیر معاویہ۔ کتنے صحابہ کی شہادت ہے، کتنے تابعین کی شہادت ہے۔ احلم الامہ، امت میں حوصلے والی شخصیت امیر معاویہ ہے، امت میں سب سے زیادہ مروت والی شخصیت امیر معاویہ ہے۔ خود امیر معاویہ کہتے ہیں دو نعمتیں اللہ نے ایک انسان کو بہت بڑی عطا کی ہیں، ایک نعمت عقل کی ہے اور ایک نعمت حلم کی ہے، حوصلے کی ہے۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ پھر خود ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حلم کی تعریف کی۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حلم یہ ہے جو اللہ کی عطا کرتے ہیں، ان ذکر ذکر، اگر اسے کوئی حلیم وہ ہوتا ہے جسے کوئی نصیحت کرے تو وہ نصیحت کو قبول کرے، وَإِنْ أُعْطِيَ شَكَرَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو شکر کرے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ صَبَرَ، اور اگر اللہ کی نعمت نہ ملے تو صبر کرے، وَإِن سَخِطَ كَظَمَ، غصہ آ جائے تو غصے کو دبا لے، غصے کو کنٹرول کرے اور دوسرے کو درگزر کرے، معاف کرے۔ جس کے اندر یہ اوصاف پائی جائیں وہ حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، وہ حوصلے والا ہے۔ نصیحت کرو، نصیحت قبول کر رہا ہے، نعمت ملے تو شکر کر رہا ہے، پریشانی آئے تو صبر کر رہا ہے، غصہ آئے تو اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر دے تو درگزر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اور یہ حلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حلم کا اندازہ لگاؤ، ایک انصاری صحابی کو آپ نے ہدیہ بھیجا، وظیفہ بھیجا، 500 درہم یا دینار، طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ وہ صحابی جوشیلے طبیعت کے تھے، انہوں نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا میرے سامنے قسم اٹھاؤ جو میں کہہ رہا ہوں،
یہ پیسوں کی تھیلی لو اور جا کر امیر معاویہ کے منہ پہ مار کے آؤ. اس نے مجھے اتنی تھوڑی رقم بھیجی. انصار کے بارے میں تو حضور کی وصیت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں اس مسلمان بڑھتے جائیں گے, انصار گھٹتے جائیں گے, میرے انصار کا خیال کرنا, ان کے غلطی کرنے والوں سے درگزر کرنا, ان کے عذر کو قبول کرنا. آپ نے فرمایا تھا انصار سے محبت کرنا, حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق. انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور انصار سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی. اور آپ نے انصار سے بھی نصیحت کی تھی, انصار میرے بعد ستکون علیکم اثرا, میرے بعد لوگوں تم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے. فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض, صبر کرنا حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا. تم صبر کرو گے میں حوض کوثر پہ تمہارا استقبال کروں. تو انصار تھے, انصار کی باتوں کو تو بڑے بڑے قبول کرتے تھے. بیٹے سے قسم اٹھوائی صحابین, جا کے امیر معاویہ کے منہ پہ دے کے مارو, مجھے یہ 500 نہیں چاہیے. ان کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا, وہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کی امیر المؤمنین میرے ابا بڑے تیش والے ہیں, غصے والے ہیں, گرم طبیعت کے ہیں, مجھے میرے باپ نے قسم دے دی ہے اور وہ قسم یہ دی ہے کہ میں آپ کے منہ پر یہ 500 مار کے آؤں. بابا آپ سے ناراض ہیں, ابا جی آپ سے ناراض ہیں. حضرت امیر معاویہ غصے نہیں ہوئے. آج امیر معاویہ کو سفاق بنا کر پیش کیا جاتا ہے, نعوذ باللہ, ظالم بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کچھ اہل سنت کہلانے والے بھی پروپیگنڈے میں اور جھوٹی تاریخ اور بہتان تراش راویوں کی روایتوں کی وجہ سے امیر معاویہ کو بادشاہ اور ظالم اور غاصب اور خائن نہ جانے کیا کیا بکواس کر کے اپنا اعمال نامہ خراب کرتے ہیں. سنو, امیر معاویہ کا تو یہ حوصلہ تھا, امیر معاویہ کا تو یہ حلم تھا, امیر معاویہ کی تو یہ برداشت تھی. اس انصاری صحابی کے بیٹے سے کہا تم اپنی قسم پوری کر لو, میں تمہیں موقع دیتا ہوں. اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, فرمایا اپنے چچے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, ذرا آہستہ مارنا, تیز نہ پھینکنا. یہ 500 درہم کے سکے امیر معاویہ کے منہ پہ تمہیں مارنے کی اجازت ہے, قسم کر لو پوری. میں نہ تم سے گناہ کروانا چاہتا ہوں, نہ تمہیں باپ کا نافرمان بنانا چاہتا ہوں, اور نہ بادشاہوں کی طرح ظلم کرنا چاہتا ہوں, ستم کرنا چاہتا ہوں. یوں ہاتھ رکھا, فرمایا مارو, ذرا نرمی کرنا. لاؤ ایسا حکمران جسے تم آج بادشاہ کہتے ہو, ملوکیت کے طعنے دیتے ہو. لاؤ ایسا جمہوری حکمران, جمہوریت کے دل دادا اور جمہوریت کے نشے میں اندھے ہو کر امیر معاویہ کو سب و شتم کرنے والوں, لاؤ ایسا حکمران. حضرت امیر معاویہ نے یہ موقع دیا. اس نے 500 درہم حضرت امیر معاویہ پر کے چہرے پہ پھینکے اور قسم پوری کرائی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسم پوری کرائی اور پھر اس کے بعد فرمایا 1000 یہ درہم میری طرف سے لے جاؤ اور اپنے ابے کی خدمت میں پیش کر. اگر آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو گم کرا دیتا. آپ اپنے زمانے کے حالات نہیں دیکھ رہے؟ یہ علم و حوصلہ امیر معاویہ کو اللہ تعالی نے دیا تھا.
تقوی تھا، خوف خدا تھا، خشیت خداوندی میں روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا کہ فوت ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حدیث پیش کی، مشہور حدیث ہے، سب سے پہلے جہنم میں سخی قاری جائے گا، سخی جائے گا اور شہید جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سخی سے، قاری سے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا الہ العالمین ساری زندگی قرآن پڑھا، پڑھایا، بیان کیا، سنایا۔ اللہ کہیں گے مجھے پتا ہے وہ تو نے شہرت کے لیے کیا تھا، وہ تو دنیا میں واہ واہ ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے فَسُحِبَ بِهِ، اللہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکوا دیں گے۔ حالانکہ قرآن پڑھنا کتنا اونچا عمل ہے، لیکن ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قاری جہنم میں جا رہا ہے۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، تو کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا الہ العالمین تیری راہ میں مال لٹا کے آیا ہوں، ہر کسی کو دیتا تھا، میری سخاوت مشہور تھی۔ اللہ میاں فرمائیں گے مجھے پتا ہے وہ تو اس لیے دیتا تھا تاکہ تیری واہ واہ ہو، شہرت ہو، لوگ تجھے جواد کہیں، لوگ تجھے زخمی سخی کہیں۔ قد قیلا، وہ تو کہا جا چکا، وہ مقصد تو پورا ہو چکا، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تیرا اعمال نامہ خالی ہے۔ فرشتے پکڑیں گے اور چہرے کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، تو کیا لایا ہے؟ حالانکہ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی ابھی روح پرواز نہیں کرتی، شہید کی ابھی روح پرواز نہیں کرتی، اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں، اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ پہلے بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس سے پوچھیں گے بتا تو کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا الہ العالمین جان ہتھیلی پہ رکھ کر ساری زندگی جہاد کرتا رہا، ساری زندگی تیرے راستے میں لڑتا رہا، ساری زندگی کافروں کے دانت کھٹے کیے، اور بالآخر لڑ لڑ کر جان قربان کر کے آیا ہوں، اپنی جان دے کے آیا ہوں، شہادت حاصل کر کے آیا ہوں۔ الہ العالمین تو سب کو جانتے ہیں، سب کی نیتوں کو جانتے ہیں، سب کے اعمال کو جانتے ہیں۔ اللہ کہیں گے وہ مجھے پتا ہے تو لڑتا تھا، تو بڑا مجاہد ملت تھا، لیکن تیرا جہاد اس لیے تھا لِيُقَالَ أَنَّكَ جَرِيٌّ، تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو کہ یہ بڑا جری ہے، یہ بڑا بہادر ہے۔ وَقَدْ قِيلَ، تجھے بہادر کہا جا چکا، دنیا میں واہ واہ ہو گئی، نعرے لگ چکے، تمغے مل چکے، شہرت ہو چکی، اعزاز مل چکے، منصب مل چکے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا ہے تو اخلاص سے خالی ہے، ریاکار ہے۔ فرشتے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، دوزخ میں ڈال دیں۔ آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھیں، میں بھی دل پہ ہاتھ رکھوں، اتنے بڑے اعمال والوں کا یہ حال ہے تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے پلے تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر بیٹھتے ہیں اس میں بھی دنیا کی غرض ہے، اس میں بھی دنیا کی لالچ ہے۔ کیا ملے گا ہمیں؟ پہلے سوچتے ہیں کیا ملے گا؟ اپنا علم، اپنا عمل، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی، فَبَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا، کہتے ہیں یہ سننا تھا، اتنے روئے امیر معاویہ، اتنے روئے کہ روتے 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 بے حال ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں میں یوں لگتا تھا حالکن
امیر معاویہ کی جان نکلنے والی ہے، یہ فوت ہونے والے ہیں، یہ دنیا سے جانے والے ہیں. پھر اپنا منہ صاف کیا اور منہ صاف کر کے کہنے لگے جب ایک قاری کا یہ حال ہے، ایک سخی کا یہ حال ہے، ایک شہید کا یہ حال ہے، تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا. یہ خشیت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں. ایک اور موقع تھا، ایک صحابی نے حدیث سنائی، انہوں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں، اور جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اور لوگوں کی حاجات کو پورا نہیں کرتا اس کی حاجات میں اللہ اپنا دروازہ بند کر دیتے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ مشکلات میں ہمارے کام بنے تو اس کا واحد علاج ہے، ایک ہی نسخہ ہے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس بندے کی مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے. ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور اسی حدیث کا ایک جملہ ہے وَمَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس نے کسی مسلمان سے معمولی سی تکلیف دور کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کی بڑی تکلیفیں دور کریں گے، بڑی مشکلات دور کریں گے. دنیا میں کسی کی چھوٹی سی تکلیف دور کر دو، ضروری نہیں ہے پیسے دے دو، آپ کے بس میں اس کا کام کرنا کام کر دو. کتنے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کے کام منہ میں روڑے اٹکاتے، جائز کام نہیں کرتے اور پھر یہ خود بھی پھنستے. کیوں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ جو حاجات کے وقت میں لوگوں کی مدد نہیں کرتا، جب اس کو مشکل آئے گی اللہ بھی اپنا دروازہ بند کر دیں گے. پھر کبھی بڑا افسر اس کو لٹکا دیتا ہے، کبھی حکومت کا قہر گرتا ہے، اور کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. افسر بنو فرعون نہ بنو، حکمران بنو فرعون نہ بنو. اس منصب کو عارضی سمجھو، آج ہے کل نہیں ہوگا، دھکے کھاتے پھرو گے. تم لوگوں کو ذلیل کرتے ہو، کل لوگ تمہیں ذلیل کریں گے. تم کسی کو رسوا کرتے ہو، کل لوگ تمہیں رسوا کریں گے. اس لیے اپنے حدود میں رہنا چاہیے. ہر ذمہ دار کو، ہر سرمایہ دار کو، ہر بیوروکریٹ کو، ہر جج کو، ہر وکیل کو، ہر افسر کو، ہر صاحب اختیار کو، ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو، ہر چیئرمین کو، ہر وزیر کو، ہر مشیر کو، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو، بندے ہو. امیر معاویہ جیسی خشیت پیدا کرو، امیر معاویہ جیسا تقوی پیدا کرو، امیر معاویہ جیسا خوف خدا پیدا کرو. حدیث سنی تو کانپ گئے، ڈر گئے کہ لوگوں کی حاجات میں اپنا دروازہ بند کرو گے تو رب کائنات تمہاری حاجات کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے گا. فوراً دربان کو بلایا، سعد غالباً نام تھا، گیٹ کیپر کو بلایا یا سیکٹری کو بلایا اور فرمایا میں اپنی ذمہ داری اتار کر تیری گردن میں ڈال رہا ہوں، خبردار آج کے بعد کسی ضرورت مند کو میرے دروازے سے نہ روکنا. خبردار کسی کو روکا، جو آتا ہے میرے پاس آنے دو.
کسی کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. امیر معاویہ سب کی ضرورتیں پوری کرے گا, امیر معاویہ سب کی حاجات پوری کرے گا. یہ خشیت, یہ تقوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں تھا. امیر معاویہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک صحابی نے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے کان اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو امیر معاویہ کی نماز, اس کا رکوع ایسے ہے جیسے حضور کا رکوع تھا, اس کا سجدہ ایسے ہے جیسے حضور کا سجدہ تھا, اس کا قیام ایسے ہے جیسے حضور کا قیام تھا, اور اس کی تشہد اور التحیات ایسے ہے جیسے حضور کا تشہد اور حضور کی التحیات ہوا کرتی تھی. روتے تھے تو داڑھی تر ہو جاتی تھی, راتوں کو جاگتے تھے, زبان کے پابند تھے, مروت کے دھنی تھے. خود کہتے ہیں مروت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروت کی تعریف کی, فرمایا مروت یہ ہے عفاف فی الاسلام, اسلام میں پاک دامن رہو, کردار کے دھنی رہو, کردار اجلا رکھو, تمہارے کردار پر داغ نہ ہو, دھبا نہ ہو. وہ شخص مروت والا ہے جو اسلام میں پاک دامن ہو, اور جس کی کمائی حلال ہو, اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہو. ایک روایت میں آتا ہے جو اپنے والد کی خدمت کرنے والا ہو, وہ صاحب مروت ہے. مروت کی تعریف بھی امیر معاویہ نے سمجھائی اور مروت لوگوں کو کر کے دکھائی. امیر معاویہ نے مروت کر کے لوگوں کو دکھائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا. حملہ کرنا تھا کسی علاقے میں, لشکر تیار کھڑا تھا, بالکل لشکر تیار ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں سارے فوجی, حکم کا انتظار ہے. ایک بوڑھے نبی کے صحابی دوڑتے ہوئے امیر معاویہ کے پاس آئے اور امیر معاویہ کی سواری کی لگام پکڑ لی. کہنے لگے ٹھہریے امیر المؤمنین, ٹھہریے امیر المؤمنین, وفاء لا غدر, وفاء لا غدر, معاہدہ پورا کرو, معاہدہ مت توڑو, عہد کو پورا کرو, عہد شکری نہ کرو. امیر معاویہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین, آپ جس قوم پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں ان سے آپ کا معاہدہ ہے, اور معاہدے کا ٹائم ابھی باقی ہے, اگرچہ آج آخری دن ہے. حضرت امیر معاویہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ جیسے ہی معاہدے کا وقت ختم ہوگا تیار رہو, میں آرڈر کروں گا فوراً حملہ کر دیں گے, دشمن سنبھل نہیں سکے گا. فرمایا کہ ابھی معاہدے کا وقت باقی ہے, اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی مدت میں اس قوم کے خلاف مہم جوئی نہ کرو, جنگ کی تیاری بھی نہ کرو, جنگ بھی نہ کرو, جنگ کی تیاری بھی نہ کرو. اور آپ اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, ابھی مدت باقی ہے, آپ مہم جوئی کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. ایسی خشیت, ایسا تقوی, بلا شرکت غیر حکمران, آدھی دنیا کا حاکم, مال اور دولت کھربوں اور کھربوں سے زیادہ, جس کے بیت المال میں ایک حدیث سن کر فوراً پیچھے ہٹ گئے. لشکر میں اعلان کر دیا چھاونی میں واپس چلے جاؤ, گھوڑے استبل میں باندھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی ہے, لہذا ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. ایسے کتنے واقعات ہیں
کتنے واقعات ہیں. ایک دفعہ آپ کے ایک امیر لشکر کو آپ نے خط لکھا، فلاں قوم کو 1 دینار جزیہ بڑھا دو، ٹیکس بڑھا دو. انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ ہمارا اس قوم سے معاہدہ ہے، ہمارا اس قوم سے معاہدہ ہے، اور معاہدے کے تحت یہ طے ہے کہ ہم ان کا ٹیکس نہیں بڑھائیں گے. امیر المؤمنین نے فرمایا اچھا اگر معاہدہ ہے تو میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں. ایک علاقے میں دمشق کسی علاقے میں مسجد کی توسیع کرنی تھی، ساتھ گرجا گھر تھا، کرسچن کا گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، وہ مسجد میں شامل کرنا تھا. ان عیسائیوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا دیتے. آج اسلام پر الزام لگاتے ہو، مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہو، امیر معاویہ پہ الزام لگاتے ہو. امیر معاویہ ایسے تھا ایسے تھا. اے جو امیر معاویہ عیسائیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اقلیتوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے حق کیسے تلف کر سکتا؟ عیسائیوں نے انکار کیا، ہم نہیں دیتے. فرمایا جبر نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دو مسجد کو، ہم اس طرف نہیں کریں گے توسیع. زبردستی کسی کی عبادت خانے کو مسجد میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ادب اور ان کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.